جھوٹے الزام لگانا جی میر صاحب یہی بات ہے کہ پرویز صاحب پہلے الزامات کی بارش تو آپ کی طرف سے ہوئی تھی، اس کے بعد جواب دیا تھا پی ایم ایل پی ٹی آئی نے، لیکن یہ سیاست تو شروع سیاست نہیں ہے. جی مجھے اجازت دے دیں، میں 1 منٹ میں گزارش کرتا ہوں. میری بات مکمل ہونے دیں گے، اس طرح نہیں ہوگا. یہ بولتے رہے، میں درمیان میں نہیں بولا. دیکھیں نا، آپ کنڈکٹ کر رہی ہیں اس پروگرام کو. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ انہوں نے فاروق امجد میر صاحب نے لمبی تقریر کی، جو باتوں کا تعلق نہیں تھا اس کو بھی بیان کیا. میں تو اس درمیان میں نہیں بولا. اب آپ کو میری بات مکمل ہونی پڑے گی. دیکھیے، ہم نے خان صاحب پر جب سے مشرف حکومت کے خلاف ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے، ہم نے کبھی کوئی الزام نہیں لگایا. اس دن سے کوئی ایک الزام آپ مجھے بتا نہیں سکتی کہ ہم نے جب پی ڈی ایم اے بنی اور ہم پی ڈی ایم اے میں شامل ہوئے، اس کے بعد ہم نے خان صاحب کے بارے میں، بلکہ جو الزام ہم پر لگاتے ہیں ہم نے تو اس کا جواب بھی کل سے دینا شروع کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے کبھی جواب بھی نہیں دیا. میرا صرف ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ میڈیا پہ الزامات نہ لگائیں. سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے، جس طرح خواجہ آصف سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں رینٹل پاورز پہ، آپ بھی جائیے اور آپ سپریم کورٹ میں ان چیزوں کو ثابت. اور میر صاحب یہ تو درست بات ہے، یہ تو آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے میں میر صاحب آپ کی اجازت سے آپ کوئکلی اگر بات کر لیں، میں وسیم اختر اور شرجیل محمد صاحب سے بات کروں. صرف دو فکروں میں. ایک تو پرویز رشید صاحب ماشاءاللہ اتنے سچے آدمی ہیں کہ انہوں نے آن دی ریکارڈ یہ کہا کہ لاہور کا جلسہ جو ہے وہ تحریک انصاف کا وہ فلاپ شو تھا. اور میں صرف اتنی بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جھوٹوں پہ لعنت کی ہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان نے جوا کھیلا. وہ کتاب سب کے سامنے ہے، ساری دنیا پڑھ سکتی ہے، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے. اور یہ صاحب جو ادھر بڑے آرام سے بیٹھ کے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، سارا پاکستان ان کو جانتا ہے. اور اب قدرت کی مہربانی سے ان کی پارٹی کو بھی جان گیا. یہ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کی بات ہو. میر صاحب آپ دیکھیں، یہ پاکستان کی سیاست ہے، پاکستان کا نوجوان آپ کو سنتا ہے، آپ کی پارٹی دونوں پارٹیوں کو سنتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کی بات ہو کہ ایک دوسرے کو جھوٹا یا سچا ثابت کریں. پاکستان کی سیاست میں یہ چلتا رہا ہے. آگے کی طرف دیکھنا ہے، کیسے دیکھنا ہے، یہ سب آپ لوگوں کو مل کے سوچنا ہوگا. میں وسیم اختر صاحب کی طرف جاتی ہوں. وسیم اختر، آپ کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ تبدیلی کا بہرحال عنصر موجود ہے، گنجائش موجود ہے پاکستان کی سوسائٹی کے اندر. آسمہ صاحبہ ذرا کیمرے کو قریب لائیں. فاروق امجد میر صاحب نے بات کی ہے اور انہوں نے میرے سے غلط بیان منسوب کیا. یہ دیکھیے جو کچھ میں نے کہا تھا اور جو کچھ ٹیلی ویژن پر چلا ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. کیمرے کو دکھائیں. وسیم بھائی 1 منٹ دیجیے گا. جی پرویز رشید صاحب، جی فاروق یہ آپ نے چیلنج کیا تھا کرسیوں کے حوالے سے، اس کی بات کر رہے ہیں آپ. جی بالکل، یہ پڑھ لیجئے. میں نے جو بات کی تھی جس کو انہوں نے ڈسٹارٹ کر کے پیش کیا، برائے مہربانی اس تحریر کو پڑھے، فاروق امجد میر کو بھی پڑھائیں اور ان کے لوگوں کو بھی پڑھائیں. اور یہ جو پھر انہوں نے کہا کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت، میں کہتا ہوں انہوں نے بالکل درست کہا. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جو پچھلے 1.5-2 سالوں سے اثاثہ جات کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جو میرے بیان کے حوالے سے جھوٹ بول رہے ہیں. تمام لوگوں پر لعنت جو روزانہ دن میں 10 دفعہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں. چلیں یہ اب تو اور طرف بات نکل گئی. میر صاحب نہیں ٹھیک ہے. اچھا وسیم اختر صاحب، تبدیلی کی گنجائش بہرحال موجود ہے پاکستانی معاشرے کے اندر. جی میں آ رہی ہوں، آپ کے پاس آ رہی ہوں میمن صاحب. جی اگر آپ نے پروگرام 2 لوگوں کے بیچ میں کرنا ہے تو میرے خیال ہم لوگ اٹھ جائیں. نہیں میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. پلیز وسیم اختر صاحب کے بعد آپ ہی کے پاس آ رہی ہوں. آپ کی حکومت ہے اس وقت، آپ کو جواب زیادہ دینے ہیں. جی اسی لیے میں جواب سب کے تیار کر کے بیٹھا ہوں. جو حالات اس وقت ملک کے ہیں، اور ظاہر ہے جن حالات میں آج ہمارا ملک گزر رہا ہے، وہ کوئی بھی حکومت ہوتی حالات یہی ہوتے. کیونکہ ریجن میں ایسے حالات ہیں، ہم پہ جنگ مسلط کی گئی، اس دہشت گردی کی جنگ کو لڑ رہے ہیں، اور اکانومی پوری دنیا میں خراب ہے، اس کے ایفیکٹس یہاں بھی پڑ رہے ہیں. پھر ہماری کوئی ماضی کی جو سیاست رہی ہے، اگر آپ جب سے وجود میں آیا ملک، تو جو لوگ حکومت کرتے رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ فوجی ہوں، ڈیلیور نہیں کر سکے، چیزیں نیچے جاتی رہی ہیں، حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اب وہ وقت ہے کہ ہو سکتا ہے بہتری نظر آئے سامنے. مگر ہم بات کر رہے تھے عمران خان جن میریکل ہو سکتا ہے کہ فوراً عمران خان اتنی ساری سیٹیں لے جائیں اور حالات بہتر کر لیں. میں آج پھر کہوں گا
کہ دیکھیں اس سٹیٹس کو توڑنا آسان نہیں ہے. آج یہ انڈسٹری بن چکا ہے. لائن کٹ گئی. ٹھیک ہے. اب یہ انڈسٹری بن چکا ہے, یہ سیاسی گیم. آپ کی جماعت کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے. نہیں, میری بات ختم نہیں ہوئی, میری بات ختم نہیں ہوئی. میں بول رہا ہوں یہ سیاست انڈسٹری بن چکا ہے, اس میں وقت لگے گا. اور جس پارلیمنٹ کی میں نے بات کی تھی, جب سے ملک بنا ہے پارلیمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو فیوڈل مینٹیلٹی کے لوگ ہیں, جو فیوڈل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, جو پاورز کو سینٹرلائز رکھنا چاہتے ہیں, ڈیوالو کرنا نہیں چاہتے. تو اس 2% سے خان صاحب کیسے لڑیں گے, کب تک لڑیں گے, بڑا مشکل کام ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو ہورڈنگ میں ملوث ہیں. پاکستان کی جب چینی مہنگی ہو جاتی ہے, آٹا دستیاب نہیں ہوتا, تو ایم این ایز جو پارلیمنٹ میں بیٹھے وہ انوالو ہوتے ہیں ہورڈنگ میں, جو سپورٹ پرائز ان کو ملتی ہے. تو یہ وہ ٹولہ ہے, اس کو توڑنا آسان نہیں ہے. اللہ کرے ساری جماعتوں سے ایسے لوگ نکلیں جو یہ مفاد پرست سیاستدان ہیں, ان کو فارغ کریں اور اصل جو پاور ہے عوام کی اچھا, آپ ان کی بھی بات کر رہے ہیں نا جو آپ کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہیں, وسیم اختر صاحب, ان کی بھی بات کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہیں. نہیں, میں سسٹم کو کرٹیسائز کر رہا ہوں, میں کسی پارٹی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا. میں سسٹم خراب ہے ہمارا. ٹھیک ہے. شرجیل میمن صاحب, سسٹم کو آپ نے ٹھیک کرنا تھا, 3.5 سال میں بڑی امیدیں تھی, سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکا, اسی لیے عوام آپ کی جماعت سے بھی مایوس ہے. اسما صاحبہ, میں جواب دوں گا تفصیلی, اور میری امید یہ ہے کہ مجھے آپ اپنا ٹائم ایک الاٹ کریں, میں اس میں بات کروں گا, اس بیچ میں مجھے کوئی انٹرپٹ نہ کرے. ٹھیک ہے. اور میں کسی اور کی بات میں انٹرپٹ نہیں کروں, کیونکہ یہ یہاں تینوں مہربانوں کی طرف سے بڑی بڑی باتیں کی گئی ہیں. میں سب کے لیے تفصیل میں جواب دینا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ جو کہ نواز لیگ کے پرویز رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی پراپرٹی, انہوں نے عمران خان صاحب کو چیلنج کیا کہ نواز شریف صاحب کی پراپرٹی شو کریں. میں ایک بات کرنا چاہوں, آج کی ایکسپریس ٹریبیون میں ایک خبر چھپی, اس کو تھوڑا تفصیلاً پڑھ لیجئے گا, پرویز رشید صاحب کو بھی پڑھوا لیجئے گا, باقی لوگوں کو پڑھوا لیجئے گا. یہ کون سا سائنس ہے کہ میرا والد ارب پتی, میں لکھ پتی اور میری اولاد ارب پتی. ایکسپریس ٹریبیون کا جو آرٹیکل ہے اس میں میاں شریف صاحب جو تھے, جو نواز شریف صاحب کے والد صاحب تھے, ان کے پاس اگر 20 ملیں تھیں, میاں نواز شریف صاحب کے پاس 1 مل ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کے اولاد کے پاس سب کے پاس 1 مل ہے. مقصد یہ کہ انہوں نے یہ شو کیا کہ ایک شوگر مل صرف میاں نواز شریف صاحب کی, باقی جتنے بھی ایسٹس ہیں چاہے لندن کے ہیں, کسی اور ملک کے ہیں یا پاکستان کے, وہ سارے ان کی اولاد کے نام پر ہیں. یہ کون سا یہ سائیکل شو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تو بیچارے کم ٹیکس لے بڑھتے ہیں کہ ان کے پاس تو ایک ہی چیز ہے, لیکن ان کی اولاد کے پاس اتنی چیز کہاں سے آئی؟ آپ زرداری صاحب کے احساسوں کی باتوں کی بات کریں نا شرجیل صاحب, کہ ان کے کتنے بڑے کتنے کم ہوئے, ہم تو چاہتے ہیں آپ اپنے احساس سے بتائیں. میں سب پہ دیکھیں اسما صاحبہ, میں نے آپ کو بولا آپ مجھے انٹرپٹ نہیں کریں گی. نواز شریف صاحب کے والد صاحب ارب پتی تھے, نواز شریف صاحب غریب تھے, اور نواز شریف صاحب کے جو اولاد ہیں وہ سارے ارب پتی ہیں. یہ سائیکل یہ کس طرح کا گھوم گا؟ پہلی بات یہ, وہ ایکسپریس ٹریبیون آج کی آپ پڑھ لیجئے گا, اس پہ ان کی پوری ڈیٹیلز ہیں. دوسری بات, انہوں نے جو بات کی کہ میاں نواز شریف کے صاحب کے حوالے سے کہ وہ بہت بڑے شرافت یہ وہ, میں ان کو یہ دکھانا چاہتا ہوں ڈاکیومنٹ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے. یہ اگر آپ مجھے 5 منٹ دیں, 1990 میں نواز شریف صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم 614 ارب روپے کے قرضے حاصل کیے. یہ قرضے بغیر کسی مناسب گارنٹی کے حاصل کیے گئے. اس میں اتفاق فاؤنڈریز کے لیے 1556 ملین, حسیب وقاص شوگر مل کے لیے 543 ملین, مہران رمضان ٹیکسٹائل مل کے لیے 455 ملین, چودھری شوگر مل کے لیے 339 ملین, اتفاق برادرز کے لیے 226 ملین, سندل بار ٹیکسٹائل کے لیے 205 ملین, حدیبیہ انجینئرنگ مل کے لیے 182 ملین. ٹھیک ہے, آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی, میں نے جواب لینا ہے پرویز صاحب سے. یہ نہیں, پلیز دیکھیں بات سنیں, میری بات ابھی کمپلیٹ نہیں, ابھی اور بھی 2 مہمان بیٹھے ہوئے, مجھے سب سے بات کرنی ہے. بہت ٹائم آپ کے لے لیا آپ نے ٹائم. نہیں, میں نے آپ سے 5 منٹ مانگے, ابھی سے میرا 1.5 منٹ ہوا ہے. پلیز بات دیکھیں, میرے پاس یہ بڑی لسٹ ہے, اگر نواز شریف صاحب کے میں کچے چٹے کھولوں گا تو آپ کے پروگرام کو طویل دورانہ چلانا پڑ جائے گا. عمران خان صاحب کے جو بیٹھے ہوئے نمائندے صاحب, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ پیپلز پارٹی باقی پارٹیوں کے جلسوں میں لوگ گن مین کے ساتھ ہوتے ہیں, اور عمران خان صاحب کا عظیم جلسہ تھا جس میں گن مین اور ہتھیار نظر نہیں آیا.
ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسوں میں تو خودکش بمبار بھی ہوتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہمیشہ اٹیکس میں شہادت بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کے جلسوں میں نہیں ہوتا؟ تو یہ کمپیریزن نہ کریں۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 18 اکتوبر کو آئی تھی تو ہمارے 250 ہمارے پیپلز پارٹی کے ورکران شہید ہوئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پنڈی سے جلسہ کر کے نکل رہی تھی، بم دھماکے، خودکش حملے، سارے ہمارے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی پرویز صاحب، پرویز صاحب ان یہ جو الزامات آپ کے اوپر نئے لگے ہیں شرجیل صاحب کی طرف سے، اس کا بھی جواب دے دیجیے۔ آسما صاحبہ پلیز، نہیں آسما صاحب نے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں۔ انہوں نے بات کی لوٹ کھسوٹ کی، عمران خان صاحب کے جو بیٹھے ہوئے نمائندے صاحب، ان سے پوچھیں کہ عمران خان صاحب کو جو بنی گالا کا، نہیں بھلے آپ میری بات کمپلیٹ کرنے دیں مجھے، آپ بنی گالا کا جو فارم ہاؤس ملا وہ کس نے گفٹ کیا؟ مجھے یہ بتائیں، آپ کا اگر کوئی رشتہ دار کتنا بھی پیسے والا ہو آپ کو 1 روپے گفٹ کرے گا؟ عمران خان صاحب سے ان کو کیا محبت تھی کہ ان کو اربوں روپے کا فارم ہاؤس گفٹ کیا گیا؟ کیا ہمارے قانون میں اس کا میں جواب فرسٹ بلڈ کے علاوہ کوئی ایسا آپشن ہے کہ کوئی اربوں روپے کی پراپرٹی کوئی گفٹ کر دے؟ دوسری بات، ہمارے کچھ دوست بولتے رہتے ہیں جی میں میر صاحب ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، میں معذرت خواہ ہوں کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ نے ان کو کیا تھا، ان کی بیگم نے، کسی بار کے آدمی نے نہیں کیا۔ اچھا چلیں آپ نے کلیریفائی کر دیا۔ پرویز صاحب آپ کیا کہیں گے جو قرضے لیے گئے خان صاحب کے پیسے سے پراپرٹی خریدی گئی تھی، خان صاحب کے پیسے سے پراپرٹی خریدی گئی تھی اور ان کے نام پہ چونکہ خریدی تھی، جب وہ دونوں سیپریٹ ہوئے تو انہوں نے واپس اپنے ہسبینڈ کے نام پہ واپس کر دی۔ پرویز صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں یہ قرضے نواز شریف صاحب کے ذاتی قرضے تو ہیں نہیں، یہ صنعتی قرضے ہیں جو صنعتوں کے اگینسٹ ملتے ہیں، ان کے کولیٹرل جمع ہوتے ہیں اور کسی کو قرضہ اتنا ہی بینک دیتے ہیں جتنی کسی انڈسٹریل گروپ کی ورتھ ہوتی ہے۔ یہ کسی ذات کو قرضے نہیں دیے گئے، یہ کمپنیز کو قرضے ہیں اور کمپنیوں کو قرضے دیے گئے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار کو سمجھتے ہیں، انہیں اس بات کی سمجھ بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین ہمارے پاس ظاہرہ وقت کم ہے لیکن اس پہ تفصیلی بات ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے۔ تبدیلی تب ہو سکتی ہے جب پاکستان کا ایک ایک آدمی، ایک ایک انسان، ایک ایک فرد، ایک ایک ووٹر لائن میں کھڑا ہو کر ووٹ دے گا اور اپنی کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کے اوپر دے گا، اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے گا، یہ دیکھے گا کہ کون کس میں سے ہے، کیسا ہے۔ یہ سب آپ کو دیکھنا ہے، کسی اور کو نہیں، فیصلہ آپ کا۔